السلام علیکم۔ آج کی کہانی ایک ایسی شاگرد کی ہے جس نے اپنے استاد سے محبت کی۔ کیا اس نے بہت بڑا قصور کیا تھا؟ آئیے کہانی سنتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعید وائس کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو پریس کریں۔ میرا نام وقاص ہے۔ ایم فل کرنے کے فوراً بعد مقابلے کے امتحان کے ذریعے میں گورنمنٹ کالج میں بطور لیکچرر بھرتی ہو گیا۔ ہمارے خاندان میں بہت کم لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں، زیادہ تر کھیتی باڑی اور بعض اپنا بزنس کرتے ہیں۔ اس ملازمت کی وجہ سے میرے خاندان میں میری بہت عزت بن گئی۔ تقریباً سب نے مجھے مبارکباد دی۔ میرے والد محترم میرے بچپن ہی میں فوت ہو گئے۔ 5 بہن بھائیوں میں میرا پہلا نمبر ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور بچپن ہی سے میں نے اسٹڈی کے ساتھ ساتھ محنت مزدوری بھی کی۔ نوکری ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میری ایک اور دلی خواہش کے مطابق میری لو میرج ہو گئی۔ میری بیوی نازیہ نے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر کیا۔ وہ نہایت اچھی اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 پیاری بیٹیاں بھی عطا کی۔ کالج سے واپس آ کر میں ایک قریبی گرلز اکیڈمی میں گریجویشن کی طالبات کو لیکچر دینے بھی جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پہلے سال ہی میری ایک اسٹوڈنٹ نے پہلی پوزیشن حاصل کی، جس کی وجہ سے پورے شہر میں میری شہرت پھیل گئی، اور اگلے سیشن میں مزید بہت سی طالبات نے ہماری اکیڈمی کا رخ کیا۔ میرا اصول ہے کہ میں لیکچرر طلبہ کی نفسیات کے مطابق دیتا ہوں اور ہر موضوع پر کھل کر اظہار خیال کرتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات طلبہ تک پہنچ سکے۔ انہی دنوں میں نے اپنی ایک اسٹوڈنٹ میں سے ایک لڑکی جس کا نام سعدیہ تھا، اس پر غور کیا کہ وہ میری جانب ضرورت سے کچھ زیادہ ہی توجہ دے رہی تھی، اور میں جب بھی لیکچر دیتا وہ بغور میری جانب دیکھتی رہتی۔ بعض اوقات تو مجھے اس کے مسلسل دیکھنے سے الجھن ہونے لگتی۔ اکثر میں اپنے لیکچرز میں ٹھوس دلائل اور مختلف حوالوں سے طلبہ کو اسلامی تعلیمات کے عین مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا۔ پہلا پہل تو سعدیہ صرف اکیڈمی میں ہی مجھے دیکھنے تک محدود رہتی۔ رفتہ رفتہ محلے دار ہونے کی وجہ سے اس نے میرے گھر والوں سے رابطے قائم کر لیے، اور وہ اکثر ہمارے گھر آنے لگی، مگر میں اس پر بالکل بھی توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ خاص طور پر میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اکثر وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی تو میں اسے اگنور کر کے پڑھائی میں دھیان دینے کو کہتا، اور وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتی۔ تقریباً 6 مہینے ایسا ہی چلتا رہا۔ اکثر وہ مجھے میسیجز وغیرہ کرتی رہتی، مگر میری طرف سے ہمیشہ سرد مہری کا مظاہرہ ہی ہوتا۔ چھٹیوں میں ایک دن جب میری بیوی نازیہ میکے گئی ہوئی تھی، تب دوپہر کے وقت سعدیہ ہاتھ میں کتاب لیے ہمارے گھر آئی اور امی سے کہنے لگی، سر وقار سے ایک ضروری سوال کے بارے میں پوچھنا ہے۔ تو امی نے اسے اوپر میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، جی سعدیہ بتائیں، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو وہ مجھ سے کچھ یوں مخاطب ہوئی، ڈیئر سر وقار صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک معزز اور قابل انسان ہیں، اور جلد ہی آپ کا ایڈمیشن PhD میں ہونے والا ہے۔ نیز یہ کہ آپ کی لو میرج ہوئی ہے، آپ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی 2 پیاری بیٹیاں بھی ہیں، آپ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ اپنے سب فرائض کس طرح ادا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اور ماشاءاللہ پورے شہر میں آپ کی عزت ہے۔ اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو بات میں آپ سے کہنے جا رہی ہوں وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں، لہٰذا برائے مہربانی مجھے بے حیا اور بے شرم نہ سمجھیں۔ میں آپ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہوں۔ اللہ کے لیے میری محبت کو قبول کیجیے اور مجھے اپنا جیون ساتھی بنا لیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کی عملی زندگی میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، آپ کی وائف کو ہمیشہ بڑی بہن سمجھوں گی، اور آپ کی دونوں ننھی شہزادیوں کو خوب پیار کروں گی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہو چکا تھا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے اسے سمجھایا، سعدیہ میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھا ہے۔ الحمدللہ میری لو میرج ہوئی ہے، اور میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، میری بیٹیاں بھی ہیں۔ معاشرے میں میری بہت عزت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے برائیوں سے روکا ہوا ہے تو اس میں میرا کمال نہیں، یہ تو پروردگار کی مجھ پر خاص رحمت ہے، لہٰذا آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ فی الحال آپ مطالعے پر توجہ دیں، امتحان قریب ہیں، اور ویسے آپ بہت اچھی، خوبصورت اور اعلیٰ اخلاق کی حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا جہاں کی تمام نعمتوں سے نوازا ہے۔ میری دعا ہے آپ کو ایک خوبصورت اور بہت پیار کرنے والا لائف پارٹنر ملے جو آپ کو بہت محبت دے۔ مگر اس پر میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنی ضد پر قائم تھی۔ پھر میں نے سخت لہجے میں اس سے کہا، آپ حد سے گزر رہی ہیں، کم از کم استاد شاگرد کے رشتے اور اپنی عمر کا ہی لحاظ رکھ لو، کیونکہ میری عزت بہت زیادہ ہے اس شہر میں۔ کیوں میری عزت داؤ پر لگا رہی ہو؟ پلیز یہ پاگل پن چھوڑ دو
اس کی آنکھوں سے کچھ آنسو رخساروں سے ہو کر نیچے گرے۔ وہ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور سختی سے کہا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اور وہ شرمندگی سے واپس پلٹ گئی اور جاتے ہوئے اپنی کتاب لے جانا بھی بھول گئی۔ اس کے بعد وہ اکیڈمی میں بھی کھوئی کھوئی سی رہنے لگی۔ وہ مسلسل ہمارے گھر آتی رہی۔ میرے گھر والے اس کی اچھی عادت کی وجہ سے اکثر اس کی تعریفیں کرتے، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا اس عمر میں 2 دن کے پیار والا بخار ہو ہی جاتا ہے، جو جلد ادھر بھی جاتا ہے۔ اور ویسے بھی میں ایک عام سا انسان، نہ خوبصورت نہ مالدار، اور مجھ میں کوئی خاص خوبی بھی نہیں تھی۔ آخر اس نے مجھ میں کیا دیکھا؟ جب میرے لاکھ سمجھانے پر بھی وہ نہیں مانی تو میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ انہی دنوں مجھے گھر والوں سے معلوم ہوا کہ سعدیہ کچھ بیمار رہنے لگی ہیں۔ میرے گھر والے بالخصوص نازیہ اس سے بہت مانوس ہو چکے تھے، اسی وجہ سے سب اس کی بیماری سے پریشان تھے۔ سعدیہ اب اکثر اکیڈمی سے بھی غائب رہنے لگی۔ اگر کبھی آ بھی جاتی تو بہت افسردہ نظر آتی، جیسے اس کی زندگی میں کوئی رونق نہ رہی ہو۔ رفتہ رفتہ اس کی بیماری بڑھنے لگی۔ اس کا تعلق ایک نہایت امیر فیملی سے تھا۔ انہوں نے اسے بڑے بڑے ہاسپٹل میں دکھایا۔ اس کے تمام ٹیسٹ اور رپورٹس وغیرہ 100% نارمل آ رہی تھی، مگر بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے ابو یورپ میں اپنا بزنس کرتے تھے۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ سب اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے ہر ممکن اس کا جسمانی اور روحانی علاج کروایا، مگر سب اس کے مرض کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ پریشانی کے عالم میں اس کے ابو بھی وطن واپس آ گئے اور پہلی فرصت میں سعدیہ کو شہر کے بہت بڑے اور معروف ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، جو حال ہی میں یورپ سے ڈگری حاصل کر کے آئے تھے۔ ڈاکٹر نے تمام رپورٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صرف ڈپریشن کا شکار ہے۔ اس کے مرض کا علاج صرف اس کی پریشانی دور کرنا ہے۔ سب گھر والوں نے حیرانی سے سعدیہ سے پوچھا، بیٹی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمام نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آخر تمہیں کون سی ایسی پریشانی ہے جس نے تم کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے؟ وہ مکمل خاموش رہی اور دھیرے سے مسکرا کر بولی، بھلا مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ رفتہ رفتہ اسے جسمانی جھٹکے لگنے لگے، جیسے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی سانس کی تکلیف بھی ہونے لگی، مگر ڈاکٹر بضد تھے کہ اسے صرف ڈپریشن ہے۔ پھر ایک دن آنٹی نے سعدیہ کو اپنی قسم دے کر کہا، میری پیاری شہزادی، مجھے اصل صورتحال سے آگاہ کرو، میں اپنی جان دے کر بھی تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ تو بحالت مجبوری سعدیہ نے اپنی زبان کھولی اور تمام قصہ سنا دیا۔ یہ بات سنتے ہی آنٹی نے مجھے غصے سے کہا، اچھا تو یہ سروقار جو پورے شہر میں حاجی بنا پھرتا ہے اور یہ دوغلا انسان ایسے گھناؤنے کاموں میں ملوث ہے، میں بھی اس کی خبر لیتی ہوں۔ پھر جلد ہی سعدیہ نے اپنی امی کو سمجھا دیا، امی وہ ایسے انسان بالکل بھی نہیں ہیں، انہوں نے ہمیشہ مجھے والدین کی عزت کا خیال رکھنے کی نصیحت کی ہے، وہ تو ہمیشہ مجھے سختی سے منع کرتے آئے ہیں۔ تو آنٹی بات کو سمجھ گئی۔ انہوں نے سعدیہ کو دلائل سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سعدیہ نے حتمی لہجے سے اپنی امی سے کہا، امی جان، میں نے ہمیشہ اپنے خاندان کی عزت کا خیال رکھا ہے اور کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں انتہائی مجبور ہوں۔ اگر سروقاس مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی، اور اونچی آواز میں رونے لگی۔ معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اب آنٹی سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے سعدیہ کے ابو کی بات کی۔ انہوں نے اس بات پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا۔ پھر اگلے دن وہ رات کو ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہم نے ان کو خوش آمدید کہا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ پھر انہوں نے خود ہی آنے کا مقصد بتایا اور نازیہ کے سامنے مجھ سے کہنے لگے، ہماری بیٹی سعدیہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اگر آپ نے اس سے شادی نہ کی تو اس کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری سعدیہ بہت اچھی ہے، وہ کبھی بھی آپ کی شادی شدہ زندگی میں رکاوٹ نہیں بنے گی۔ ہم سارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ کی بھی 2 بیٹیاں ہیں، اللہ کے لیے ہمارے جذبات کو سمجھیں اور ہماری بات مان لیجئے۔ یہ بات سنتے ہی نازیہ تو جیسے غصے سے پاگل ہو گئی اور سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی، اور میں بڑے تحمل سے سعدیہ کے والدین کو سمجھانے لگا، یہ محبت بالکل یک طرفہ ہے، میں نے کبھی بھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا۔ تو فوراً ہی سعدیہ کے ابو میری بات کاٹتے ہوئے بولے، سعدیہ ہمیں بتا چکی ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے ان کو سمجھایا کہ میں بہت مجبور ہوں، لہٰذا آپ جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں۔ انہوں نے مزید اصرار کیا، لیکن میں نے بہت عاجزی سے صاف انکار کر دیا۔ ان کے جاتے ہی نازیہ غصے سے بولی، وقاص، مجھے آپ پر مکمل بھروسہ ہے، میں نے سعدیہ کو اتنی عزت دی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرا گھر ہی اجاڑنے کا سوچ رہی ہے۔ وہ شدید غصے میں کچھ بولتی رہی اور میں اسے سمجھاتا رہا، تم بے فکر رہو، میں صرف تمہارا ہوں۔ غصہ تھوڑا کم ہونے کے بعد وہ بولی، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے گا، شادی تو بہت دور کی بات، اگر آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی تو میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی اور پھر کبھی واپس نہیں آؤں گی۔
میں نے پوری کوشش کی اس بات کو چھپا کر رکھا جائے، مگر اس کے باوجود یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر طرف اس کے چرچے ہونے لگے۔ ان حالات میں جہاں سے بھی میں گزرتا، ہر طرف یہی باتیں میرا پیچھا کرتی۔ لوگ طرح طرح کی من گھڑت باتیں بنانے لگے۔ بھلا حقیقت کو کون سمجھتا اور مانتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک استاد کا معاشرے میں اہم مقام ہوتا ہے۔ استاد شاگرد کا رشتہ بہت خاص ہوتا ہے، اوپر سے میں شادی شدہ اور بیٹیوں کا باپ۔ یہی سوچ سوچ کر میری خود کی نظروں میں ہی میں خود گر چکا تھا۔ نازیہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتی تھی، مگر لوگوں کی عجیب باتوں سے تنگ آ کر وہ بھی مجھ سے کہنے لگی، وکاس، تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر آپ نے غلطی سے کوئی امید دلائی ہے تو آپ اسے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں؟ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ ان حالات میں کس کس کو میں سمجھاتا؟ لوگوں کو تو بس کسی کی عزت اچھالنے کا موقع ملنا چاہیے۔ میں نے ٹرانسفر کروانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ سعدیہ نے کچھ نمبرز تبدیل کر کے اپنی سہیلیوں کی مدد سے مجھ سے بات کرنے کی بہت کوشش کی، مگر میں اپنے فیصلے پر سختی سے ڈٹا رہا۔ دھیرے دھیرے اس کی بیماری زور پکڑنے لگی اور وہ انتہائی کمزور ہو گئی۔ اس کے والدین، رشتہ دار اور بھائیوں نے مجھے پیار، لالچ اور دھمکیوں سے منانے کی کوشش کی، مگر میرا فیصلہ نہ بدلا۔ ایک دن میں کالج میں لیکچر میں مصروف تھا کہ نازیہ کی کال آ گئی۔ وکاس، آپ فلاں ہاسپٹل پہنچیں۔ میں نے پریشان ہو کر خیریت دریافت کی تو وہ بولی، سب ٹھیک ہے، بس آپ جلدی سے یہاں تشریف لائیں۔ اور میں چھٹی لے کر ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ نازیہ سعدیہ کے ہاتھ پکڑ کر اس کے بیڈ پر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ سعدیہ کو ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ میں حیران ہو کر سوالی نظروں سے نازیہ کی طرف دیکھنے لگا تو نازیہ بولی، وکاس، ہم سب ہار گئے اور سعدیہ کی معصوم محبت جیت گئی۔ میں اپنی خوشی اور پورے ہوش و حواس میں آپ کو سعدیہ سے شادی کرنے کی اجازت دیتی ہوں، اور میں پتھر بنا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ دراصل آج سعدیہ کی امی ہمارے گھر آئی تھی اور نازیہ سے کہنے لگی، بیٹی صرف ایک بار میرے ساتھ ہاسپٹل چلو اور دیکھو میری سعدیہ کیسے آخری سانسیں لے رہی ہے۔ ڈاکٹرز نے ہمیں جواب دے دیا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس کو اس کی مطلوبہ چیز نہ ملی تو وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گی۔ تمہیں تمہاری بیٹیوں کا واسطہ، صرف ایک بار میرے ساتھ چلو۔ ان باتوں سے نازیہ کا دل نرم ہو گیا اور وہ ہاسپٹل چلی گئی۔ یہ تفصیل نازیہ نے مجھے بعد میں بتائی۔ پھر نازیہ نے مجھے پاس بلا کر سعدیہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، آج سے ہم اکٹھے رہیں گے، اور سعدیہ سے کہنے لگی، اب تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ کیونکہ تمہارے ہاتھوں میں جلد مہندی لگانا چاہتی ہوں میں۔ سعدیہ کے سب گھر والے بہت خوش تھے۔ سعدیہ نے نازیہ کو آہستہ سے شکریہ کہا۔ وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کمزوری کے باعث مزید بولنے سے قاصر رہی۔ صورتحال کو سمجھتے ہوئے نازیہ بولی، سعدیہ، تم آرام کرو، تم مجھے جو کچھ کہنا چاہ رہی ہو وہ سب سمجھ گئی ہوں میں۔ اور پھر آنٹی سے کہنے لگی، اب آپ گھر جا کر آرام کریں، سعدیہ کے پاس اب میں ٹھہروں گی کیونکہ اب یہ ہماری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا اب ہمارا فرض ہے۔ میں بھی یہ باتیں سن کر سعدیہ کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا اور وہ خوشی سے میری جانب دیکھنے لگی۔ آنٹی نے سعدیہ کے چھوٹے ارسلان سے کہا، بیٹا جاؤ مٹھائی لے کر آؤ، آج عرصے بعد ہمیں کوئی خوشی نصیب ہوئی ہے، اور وہ مسکرا کر مٹھائی لینے چلا گیا۔ میری بیٹی معصومانہ انداز میں بولی، سعدیہ آنٹی، اب تو آپ بھی میری ماما بن جائیں گی، اب تو میں آپ کے ساتھ بھی سویا کروں گی۔ اس بات پر سب مسکرا دیے۔ ابھی ہمیں بیٹھے کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک سعدیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، رنگ نیلا ہونے لگا، سانسیں بند ہونے لگیں۔ فوراً ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ تھوڑی دیر میں 2 سینئر ڈاکٹرز اور کچھ نرسیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ہم سب کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن اسٹور سے منگوائی جو میں خود لینے گیا تھا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر کمرے سے باہر آئے۔ وہ کچھ پریشان تھے۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر کہا، سعدیہ کیسی ہے؟ تو وہ دھیرے سے بولے، سوری، وہ ہم میں اب نہیں رہی۔ ہم نے اس کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ سنتے ہی آنٹی بے ہوش ہو کر رہ گئی۔ ہم دونوں سمیت وہاں موجود تمام لوگ اتنی بڑی خبر سن کر غم سے پتھر بن گئے۔ جلد ہی آنٹی کو ہوش آ گیا اور ہم سب سعدیہ کو حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ اسی لمحے اس کا بھائی مٹھائی لے کر آ گیا تھا، خوشی خوشی، مگر معصوم بہن کی میت دیکھ کر تڑپ اٹھا اور رونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کمرے میں چیخو پکار شروع ہو گئی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ سب نے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا۔ مگر میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ سعدیہ کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ آپ ہی بتائیے، میرا پیشہ، اس وقت کی موجودہ حالات، رسم دنیا، استاد شاگرد کا پاک رشتہ، ہمارا معاشرہ، میری فیملی، میری مجبوریاں، سب کو مد نظر رکھتے ہوئے تو میں نے غلط فیصلہ کیا، اور جب میں مجبوری کے تحت راضی ہو گیا تھا تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ قصور کس کا، میرا یا ان حالات کا؟